السلام علیکم دوستو، مردبنو.com پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ڈاکٹر علیم خان فلکی، پریزیڈنٹ سوشیو ریفارمس سوسائٹی۔ اس ویب سائٹ کا مقصد رشتے لگانا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا ہے جو واقعی مرد ہیں۔ مرد جس کا ڈیفینیشن قرآن نے سورہ نساء آیت 34 میں یہ کیا ہے کہ جو عورت کی حفاظت کرتے ہیں، جو عورت سے مال لیتے نہیں بلکہ عورت پر مال خرچ کرتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ انڈیویجولی یقیناً ویل آف ہوں گے، ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ نیشنل لیول پر آپ کی جو آئیڈینٹی یا آپ کی جو پہچان ہوتی ہے وہ آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی جو میجورٹی ہے اس میجورٹی کی وجہ سے آپ کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آپ کی میجورٹی ہے وہ ساری کی ساری تھرڈ کلاس اور انتہائی لو کلاس پروفیشنلز کی ہے۔ ایک تو یہ آئیڈینٹی ہے، دوسرا میڈیا نے بھی جو آپ کو بدنام کر دیا ہے کہ پورے ملک میں اس نے آپ کا امیج ایک ٹیررسٹ، ایک الٹریٹ اور ایک کرمنلز کا دے دیا ہے۔ اب اس کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے ہم کو ماسز کی ضرورت ہے۔ دیوان خانے میں بیٹھ کے گفتگو کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ماسز سڑک پر جب تک نہیں آئیں گی ماسز اوپن نہیں ہوں گی۔ لیکن ماسز ہیں کہاں؟ جو ماسز ہیں ہر ایک کے سر پر بیٹیوں کا بوجھ، بیٹیوں کی شادیوں کا بوجھ، بہنوں کی شادیوں کا بوجھ ہے، اور جو لوگ شادیاں کر چکے ہیں، جہیز لے چکے ہیں، لڑکی والوں سے کھانے لے چکے ہیں، وہ سارے کے سارے مارٹگیج ہو چکے ہیں، رہن ہو چکے ہیں۔ اب وہ گھروں سے نکلیں گے، کوئی امت کے لیے، قوم کے لیے فائٹ کریں گے، اب یہ ناممکن ہے۔ مردبنو.com کا جو دوسرا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے جو واقعی سادگی کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ملک میں ان نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے، لیکن ان لوگوں کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ان کے ماں باپ، ان کے بزرگ، اور پھر لڑکی والوں کے ماں باپ، لڑکی والوں کے بزرگ، ان دونوں نے نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کے سادگی سے شادی کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی رکھی ہے۔ یقین کیجئے، اگر کوئی نوجوان مکمل سنت کے مطابق سادگی سے شادی کرنا چاہے تو نہ تو مودی نہ تو امت شاہ کوئی مخالفت نہیں کریں گے، ویلکم کریں گے۔ لیکن وہ نوجوان اگر اپنے گھر، اپنے بزرگوں کے سامنے جب یہ بات کہے گا تو اس کے گھر والے سب سے بڑے دشمن ہو جائیں گے۔ مودی اور امت شاہ اتنے دشمنان رسول، سنت رسول نہیں ہو سکتے جو دشمنی ہمارے خاندان کے اندر ابھرے گی۔ حتیٰ کہ لڑکی والے یہ کہیں گے کہ اگر لڑکا سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا تو ہم اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ گستاخی رسول بڑھ چکی ہے کہ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم کو فقیری شادی نہیں چاہیے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ نوجوان دوستو، اس بات پہ غور کیجئے کہ آج آپ لڑکی والوں سے، آپ کے ماں باپ لڑکی والوں سے کچھ خرچ کروا کر بہت خوش ہیں، بہت شاندار شادی ہوئی ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے کہ کل آپ کی 2-3 بیٹیاں جب ہو جائیں گی، اس وقت انفلیشن کے حساب سے لگائیے کہ آپ کو کم سے کم 1 کروڑ 2 کروڑ روپے چاہیے ہوں گے۔ اور آج جو بیوی آپ کے ساتھ زندگی میں داخل ہوئی ہے، آپ کی زندگی میں داخل ہوئی ہے، جہیز وارہ کے ساتھ کچھ رقم خرچ کر کے، اس کا مینی ٹائمز مور وہ آپ سے خرچ کروا دے گی۔ وہ نہیں خرچ کروائے گی تو سسٹم آپ سے خرچ کروا دے گا۔ آپ اس وقت کہاں سے لائیں گے؟ کل تک آپ کے داداؤں نے، آپ کے ناناؤں نے آپ کی پھپھوؤں اور خالاؤں کی شادیوں کے لیے اپنی جائیدادیں بیچ دیں، پھر آپ کے والد حضرات نے جو کچھ بچا تھا وہ سارا بیچ بچا کر آپ کی بڑی آپاؤں کی شادیاں کی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل آپ کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کی اولاد کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ جو لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، یہ ہارڈلی 5 to 10% لوگ ہیں جو بہت ویل آف ہیں۔ 90% آپ کی قوم پاورٹی لائن پر ہے۔ یہ کہاں سے لائے گی؟ اور جن لڑکیوں کے ماں باپ یا بھائی افورڈ نہیں کر سکتے، ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کل آپ کی نسلیں، آپ کے نواسے، نواسیاں، پوتا پوتیاں، بھانجے بھانجیاں وغیرہ، کل جب وہ ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکیں گے، تب کیا یہ لڑکیاں وہی سب کچھ کریں گی جو آج اس معاشرے میں ہو رہا ہے؟ نوجوان دوستو، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو اس سسٹم سے بغاوت کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہمارے باپ دادا سے سسٹم چلا آ رہا ہے، یہ ہر نسل کو پہلی نسل سے زیادہ فقیر، پہلی نسل سے زیادہ افلاسی کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو ڈگریاں رکھنے کے باوجود، آپ ذہین ہونے کے باوجود، آپ میں ڈائنامزم اور ایکٹیویزم ہونے کے باوجود، آپ ان شادیوں کے سسٹم کے آگے ساری زندگی بچے پیدا کرنا اور شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا اور شادیاں کرنا، صرف اس مقصد کے اطراف گھومتے رہیں گے۔ اس کا انجام بہت برا ہے دوستو، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ بہت جلد ان شادیوں کی وجہ سے آپ کی
وہی صورتحال ہونے والی ہے، آپ کی وہی کنڈیشن ہونے والی ہے جو کبھی کل تک کے جو ہندوستان میں ہریجنوں کی جو کنڈیشن تھی، آپ کی وہ کنڈیشن ہونے جا رہی ہے۔ ذرا ایک بار تاریخ پڑھیے، مسلمان پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ساری دنیا سے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ختم ہو گیا؟ اسپین سے آپ نکال دیے گئے، افریقہ کے کئی ممالک سے آپ نکال دیے گئے، آپ کی سلطنت عثمانیہ تھی، سلطنت مغلیہ تھی، سلطنت آصفیہ، نظام آف حیدرآباد کی، ٹونک کی، بھوپال کی، میسور کی، اور کتنی سلطنتیں تھیں، بیجاپور کی ساری سلطنتیں مٹ گئیں یا مٹا دی گئیں۔ پھر آپ آسام میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، ایغور جو چائنا ہے وہاں پر کیا ہوا، آپ یہ دیکھیے ان کا مسلمانوں کا انجام کیا ہوا ہے، ختم ہو چکے مسلمان۔ اور رشیا کے کتنے ممالک مسلمان تھے، ازبکستان، بخارا، شیشان، قازقستان وغیرہ وغیرہ۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بخاری نے تدوین حدیث کا جو عظیم کام انجام دیا تھا، آج اس مسجد میں کلب قائم کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا یہی حشر کرنے کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، پورے اسرائیل کی پلاننگ جو انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کرنے کی پوری پلاننگ موجود ہے، تیار ہو چکی ہے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اچھی طرح یاد رکھیے، جب تک ایک نسل سر نہیں کٹاتی، اگلی نسل سر اٹھا کے نہیں چل سکتی۔ ہمارے باپ دادا، ان کی مصلحتیں تھیں، مجبوریاں تھیں، جو بھی تھیں، وہ سر اٹھا کر نہیں، سر جھکا کر جیے، جس کی وجہ سے آج ہم سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس سٹیزن بن چکے ہیں۔ لیکن کل آنے والی نسل اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہونے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمت نہیں کی، اگر آپ لوگوں نے بڑوں کے سسٹم سے بغاوت نہیں کی، تو آپ کی آنے والی نسل کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے حالیہ ریسنٹ ہسٹری کے اوپر نظر ڈالیں گے، گجرات، بابری مسجد ڈیمولیشن، ٹرین، گودھرا ٹرین، اور کشمیر، مئو، مظفر پور، لنچنگ، گورکشا، ٹرپل طلاق بل، اور سی اے بی، یہ جو نیا آیا ہے سی اے بی کیب، اور ایسے کئی چیزیں ہیں۔ آپ ان کو جوڑتے جائیے، آپ کو بہت واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ آپ چونکہ اس دین کو قائم کرنے کے قطعی موڈ میں نہیں ہے، لہٰذا اس دین کو، اس دین کے ماننے والوں کو، سب کو ایک ہی صف میں کھڑے کر کے آپ کو ہریجن بنا دیا جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، آپ پلیز ان کو چھوڑیے۔ اب اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی۔ اس ملک کی میجورٹی دیکھنا چاہتی ہے کہ آخر مسلمان کیا چیز ہیں، اسلام کیا چیز ہے، ان کے رسول کے کیا کیریکٹر ہے، ان کے رسول کی شادی کیسے ہوتی، کیونکہ وہ تو شادیاں اپنے جو بھی ان کے بھگوان جن کے ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ، یا یہ سمجھتے ہوں گے کہ مسلمان آج جو لاکھوں کروڑوں روپیہ لٹا رہا ہے، ساری زندگی کی کمائی پوری صرف اور صرف شادیوں میں جھونک رہا ہے، شاید وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ ان کے رسول بھی ایسے ہی کرتے تھے ہوں گے۔ اب اگر کوئی چینج لانا ہے، غیر قوموں کو اسلام کا صحیح نقشہ پیش کرنا ہے، ہمارے رسول کی صحیح اخلاقی کیریکٹر پیش کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ماس اسٹرینتھ جمع کرنی پڑے گی، اور سب کو جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پیسہ کہاں ہے؟ پیسہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس سعودی عرب سے زیادہ پیسہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو پیسہ ہے، یہ ہمارے ماں باپ، یہ ہمارے بزرگ جو ہے، نوجوانوں کو بزنس قائم کرنے کے لیے خرچ کرنا نہیں چاہتے، ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ گھر کے بیٹے جب شادی کرتے ہیں تو وہ بھی دوسرے گھر میں وہی ڈاکہ مارتے ہیں جو ایک بہن بھائی ان کے گھر پہ ڈاکہ مار کے جا چکا ہے، ہمارے بڑے بیٹیوں کی شادیوں پر ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیسہ بیٹوں کے کام نہیں آ رہا ہے، یہ پیسہ کام آ رہا ہے شادی خانوں کے مالک، بیوٹی پارلرز کے مالک، اور یہ کیٹرنگ اور کھانوں کے سامان کے مالک، باجے، میوزک، بینڈ باجے، ڈیکوریشنز اور پھولوں کے ہار، ایک رات کی دلہن کے جوڑے، ایک رات کی شیروانیوں کے لیے، یہ پیسہ ان کے لیے جا رہا ہے۔ نوجوان اور افلاس میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بخدا ہم لوگ غریب نہیں ہیں، لیکن ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ بیٹے امیر بنیں، بیٹے انڈسٹریز بنیں، بیٹے فیکٹریز کے مالک بنیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ صرف بیٹیوں کی شادی ہو، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ لیکن میرے نوجوان دوستو، اگر تم نے اس سسٹم سے بغاوت نہیں کی، ایک بار تم اس سسٹم سے بغاوت کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو پاک کرو، اور عورت لڑکی والوں کو بغیر ایک پیسہ خرچ کیے اس کو ساتھی بناؤ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی ہیں، جیسے آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، جیسے صحابہ کی شادیاں ہوئی، ایک بار تم دیکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی
رحمت لوٹ کے آ جائے گی۔ آج یہ جو غربت اور افلاس کی شکل میں صرف نبی کی سنت کے نکاح کو ہم نے توڑا تھا، اس کی سزا کے طور پر اللہ نے جو غربت اور افلاس ہم پر نافذ کر دیا ہے، انشاءاللہ یہ ٹل جائے گی اگر ہمارے شادیاں مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونے لگیں گے، خوشحالی لوٹ کر آ جائے گی۔ ہماری قوم کے نوجوان سارے کے سارے انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ انٹرپرینرز بنیں گے، فیکٹری انڈسٹریز کے مالک بنیں گے۔ ہماری لڑکیاں کنورژن کا سامنا نہیں کریں گی، ہماری لڑکیاں اوور ایج نہیں ہوں گی، ہماری لڑکیوں کو غلط راستے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر طرف جو ایک انقلاب آئے گا، ایک معاشی ایک اکنامک ریولوشن آئے گا، غیر قومیں اس کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر نہ کوئی گھر بکے گا، نہ کسی لڑکی کا بھائی کنگال ہوگا، نہ سود پر پیسہ لینا پڑے گا، نہ یہ جو ای ایم آئی میں آج سارا جہیز خرید کے ساری عمر انسٹالمنٹ دے رہے ہیں، انشاءاللہ یہ لعنت بھی بالکل ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس انقلاب لانے کے لیے جب تک کہ نوجوان نہیں اٹھیں گے، یہ انقلاب نہیں آ سکتا۔ اب علماء، لیڈر اور جو لوگ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں میری طرح سے، ان کے ذریعے انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب صرف نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ذریعے آئے گا۔ جس دن لڑکیاں یہ عہد کر لیں گی کہ ہم کسی بھکاری سے شادی نہیں کریں گے، جس دن لڑکے یہ دو باتوں کا عہد کر لیں گے کہ پہلی بات ایسی شادی نہیں کریں گے جس میں جہیز ہوگا یا لڑکی والوں پر 1 روپے کا بھی بوجھ ہوگا، اور اگر لڑکی والے، کیونکہ لڑکی والے زیادہ فتنہ پھیلاتے ہیں، اگر لڑکی والوں نے ضد کی تو دوسرے گھر کی لڑکی تلاش کریں گے، اس رشتے کو ٹھکرا دیں گے۔ اور اگر آپ میں یہ ہمت ہے تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین مانیے ایسے اچھے خاندانوں کی کوالیفائڈ لڑکیاں موجود ہیں جو سنت کے مطابق شادی کرنے والے نوجوان کا عمر بھر ساتھ دینا چاہتی ہیں، صالح پاک رشتہ قائم کرنے کے بعد پاک اولاد بھی پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمت تو کیجئے۔ دوسری شرط یہ ہے میرے دوستو کہ اس برائی کو خالی زبان سے نہیں، عمل سے روکنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایسی شادی کا کوئی دعوت نامہ انویٹیشن کارڈ آئے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، سنت کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہو، اس دعوت نامے کو ہرگز قبول نہ کرے، کہیں کہ معذرت چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، کل تک میں نے ایسی شادیاں اٹینڈ کی، آج کے بعد اٹینڈ نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے منگنی نہیں کی لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے منگنی کرنی ہے۔ میرے نبی نے کسی بیٹی کی شادی پہ کھانا نہیں کھلایا لیکن شادی کے دن کھانا کھلانے کی یہ جو ضد ہے، یہ اللہ کے نبی سے بغاوت ہے، یہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بائیکاٹ ہے۔ ان کی شادیوں کا بائیکاٹ جس دن کریں گے، لوگوں کے ضمیر زخمی ہو جائیں گے، ان کے دلوں پر کانٹا چبھے گا، تب ان کے ایمان کو جھنجھوڑ کر آپ صحیح دین کو قائم کر سکتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، یہ سنت کوئی معمولی سنت نہیں ہے۔ دوسری بہت ساری سنتیں بہت آسانی کے ساتھ لوگ قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں اور عمل کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ نکاح کی سنت وہ سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہتھیلی میں انگارہ رکھنے والی سنت قرار دیا تھا، اور یہ سنت کو وہی واحد سنت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری سنت ہے، کسی اور سنت کو میری سنت نہیں کہا، اس سنت کو کہا۔ لیکن اس کے لیے جس مردانہ ہمت کی ضرورت ہے، جس مجاہد کی ضرورت ہے، وہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت قائم کرنے کی ہمت پیدا ہو۔ وہ لوگ انقلاب نہیں لا سکتے جو بچپن میں ختنہ کے دولہے بنتے تھے، بسم اللہ کے دولہے بنتے تھے، اب شادی کے دولہے بننے کے بعد امی جان کو، دادی جان کو، نانی جان کو خوش کرنے والی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ نامرد ہوتے ہیں، یہ انقلاب نہیں لاتے۔ مگر انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی نامردوں کی میجورٹی ہے۔ کہیں یہ میجورٹی آپ کو سائیکالوجیکلی ڈپریس نہ کر دے، کمپلیکس میں نہ ڈال دے، اس لیے یاد رکھیے میجورٹی ہمیشہ، قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو منافق ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ناشکرے ہوتے ہیں۔ میجورٹی ہمیشہ ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ اکثرہم منافقون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یشکرون۔ میجورٹی ایسی لوگوں کی ہوتی ہے۔ آپ کو اس میجورٹی کے اگینسٹ میں کھڑے ہونا ہے، کیونکہ جب بھی تاریخ میں کوئی انقلاب آیا مائنورٹی کی وجہ سے آیا، میجورٹی انقلاب کبھی بھی نہیں لاتی۔ آپ کو اپنے نبی کے طریقے پر اٹھنا ہے۔ آپ دیکھیے شیر جنگل میں 2 یا 4 ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی میں جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گدھے، کتے، بیل، خچر، یہ سارے میجورٹی میں ہوتے ہیں، لیکن مائنورٹی میں صرف شیر ہوتے ہیں۔ آپ کو شیر بننا ہے امت کا۔ آپ کی ہمت سے یہ امت اکنامکلی، مورلی، کیریکٹر وائز انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی۔ اب آخری بات، یہ جہیز کن بنیادوں پر حرام ہے؟ یہ جو شادی کے دن کا کھانا، یہ جو منگنی کے دن کا کھانا لڑکی والوں سے وصول کیا جاتا ہے، یہ کھانے دینا کیوں ناجائز ہے؟ یہ کھانے لینا کیوں ناجائز ہے؟ اور سب سے اہم، ان دعوتوں میں، شادی کے دن کے کھانے کی دعوتوں میں، منگنی کی دعوتوں میں، جمعگیوں کی دعوتوں میں
جا کر کھانے والے جو اصل مجرم ہیں یہ کھانا کیوں ناجائز ہے، یہ پوری تفصیلات مختلف علماء مختلف مکاتب فکر کی آراء کی روشنی میں ہمارے یوٹیوب چینل پر ہماری ویب سائٹ پر پورے موجود ہیں۔ بس آپ کو ہمت کرنا ہے، اگر آپ ہمت کرتے ہیں تو ایک نیا ہندوستان، ایک نئی مسلمان امت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ صرف اس فارم کو فل کر دیجئے اور ہمارا نمبر سیو کیجئے، ہمارے پاس آپ کا نمبر آ جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے رابطہ رکھیں گے۔ آپ یقین کیجئے اس مشن کے ذریعے آپ ایک انقلاب، ایک پاور حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے، یہ انشاءاللہ آپ کو یہ اگلا قدم ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے، ہم آپ سے ٹچ میں رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔